میرے پیارے ساتھیوں، آپ کٹیہار چلے جائیں، کٹیہار کی مارکیٹ میں آپ جا کر کے بڑی بڑی دکانوں پر جا کر کے دیکھ لیں آپ، وہاں بڑی بڑی دکانوں کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرے کا مقصد یہ ہے کہ دکان کے اندر کوئی چوری نہ ہو، اس لیے کہ جب کیمرہ لگا ہوا ہے چوری کرنے والا چور بھی جانتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہے اور یہ کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، میں چوری کروں گا، کیمرے کے اندر میرا چہرہ آ جائے گا، یہ پولیس میں میری کمپلینٹ کر دیں گے اور 1-2 دن کے بعد میں پکڑ دیا جاؤں گا۔ اتنا بڑا رسک کوئی چور لینا نہیں چاہتا ہے، وہ کیمرہ جو دکان کے اوپر لگا ہے اس کیمرے کی وجہ سے انسان چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، یہ جو بڑی بڑی دکانوں پر یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرے کس کے بنے ہیں؟ یہ تو انسان کے بنے ہوئے کیمرے ہیں، یہ کیمرے تو انسان کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے ان کے اندر فالٹ بھی آ سکتا ہے، مگر ایک کیمرہ ایسا ہے جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو اللہ کا کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے، وہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، میرے بندے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ رات کو 2 بجے کالی رات اور کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور آسمانوں میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی یا کسی چٹان میں کہیں ہوگی، یاتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ کر رہا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے الگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور حرکت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے زبان سے جو شبد نکلتے ہیں، ہم منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں، فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اور ہماری زندگی بھر کی وہ جو ریکارڈنگ ہے، ہماری زندگی بھر کا جو کچا چٹھا ہے، وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا میرے بھائیو، اس دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، جب تمہاری زندگی کی کتاب رکھی جائے گی، تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے، جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ تو یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے یہاں جو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے
اس کیمرے کی ریکارڈنگ کھولی جائے گی، اس دن ہمیں میرے بھائیوں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ، گناہ کرتے ہیں ہم کان سے، گناہ کرتے ہیں ہم آنکھوں سے، گناہ کرتے ہیں ہم ہاتھ سے، گناہ کرتے ہیں ہم پیر سے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا، اس ہاتھ سے آپ نے کس کس کے اوپر تھپڑ مارا، کس کس کے اوپر آپ نے ظلم کیا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، ان سے آپ نے کس کس کو ٹچ کیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، ان آنکھوں سے آپ نے کیا کیا دیکھا۔ کان گواہی دیں گے، ان کانوں سے آپ نے کیا کیا سنا۔ پیر گواہی دیں گے، ان پیروں سے چل چل کر کے آپ کہاں کہاں گئے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، انسان اپنے بدن کی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے گواہی دے رہی ہے، تو انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے زبان کو بولنا سکھایا اسی اللہ نے آج ہم کو بولنا سکھایا۔ انسان کی چمڑی بولے گی، اور صرف چمڑی نہیں بولے گی، یہ دھرتی بھی بولے گی، یہ زمین بھی بولے گی، یہ تین کوڑیا کی سرزمین بولے گی، یہاں آپ نے جو گناہ کیا۔ کٹیہار کی سرزمین بولے گی، وہاں آپ نے جو گناہ کیا، آپ نے جہاں پر بھی بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ قیامت کے دن یہ دھرتی بولے گی، یہ زمین بولے گی، یہ ہماری خبریں بتائے گی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو گناہ سے اگر بچنا ہے تو یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے اپنی باڈی کے جس پارٹ سے کریں گے، ہماری باڈی کا وہ پارٹ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس دن ہم کیا کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ گناہ سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے شرماتے ہیں، اپنی ماں سے شرماتے ہیں۔ شراب پینے والا لڑکا بھی اپنے باپ کے سامنے شراب نہیں پیتا، غلط کام کرنے والا انسان بھی اپنی ماں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا۔ ماں سے شرماتا ہے، باپ سے شرماتا ہے، بڑے بھائی سے شرماتا ہے، بڑی بہن سے شرماتا ہے۔ او لوگو، باپ سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، ماں سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے شرمانا شروع کر دو، اللہ سے شرمایا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ او لوگو، اللہ سے شرماؤ جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے، جیسا اللہ سے شرمانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ الحمدللہ، نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو۔ اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں تم ان کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سر کے اندر دونوں کان بھی ہیں، کان کی حفاظت کرو۔ سر کے اندر دونوں آنکھیں ہیں، آنکھ کی بھی حفاظت کرو۔ سر کے اندر زبان بھی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرو۔ اور سر کے اندر دماغ بھی ہے، دماغ کی بھی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو،
پیٹ میں سود اور بیاج کی رقم مت ڈالو، پیٹ میں چوری اور بے ایمانی کا پیسہ مت ڈالو، پیٹ میں جوئے اور سٹے کی رقم مت ڈالو، اپنے پیٹ کو حرام کمائی سے بچاؤ۔ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں